بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، اے محبوب فرما دیجئے کہ میں تم سے صرف اپنی قرابت کے ساتھ محبت کا سوال کرتا ہوں، تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی قرابت والے کون ہیں جن کی محبت ہم پر واجب کی گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی، فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے یعنی حسن اور حسین۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم تاریخ اسلام کے دو اہم واقعات، ایک مباہلہ اور اس کا پس منظر کے ساتھ ساتھ حضرت علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کی، اس کی تفصیل کے بارے میں بیان کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ناظرین، مباہلہ کے لغوی معنی ایک دوسرے سے بیزاری اور نفرین کے ہیں۔ الجوہری اسماعیل بن حماد اپنی کتاب الصحاح میں بیان کرتے ہیں، ایک دوسرے پر لعن کرنا اگر دو افراد کے درمیان ہو، یا پھر کسی کی ہلاکت کی نیت سے بد دعا کرنا۔ طبرسی اور مجمع البیان میں ہے، مدِ مقابل افراد آپس میں یوں دعا کریں کہ اگر تم حق پر ہو اور میں باطل پہ ہوں تو اللہ مجھے ہلاک کر دے، اور اگر میں حق پر ہوں اور تم باطل پر ہو تو اللہ تجھے ہلاک کرے، یعنی اللہ اس پر لعنت کرے اور اپنی رحمت سے دور کرے۔ ناظرین، واقعے کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ نصارہ نجران کے اشراف بزرگ افراد سے 60 آدمیوں پر مشتمل وفد، جس میں سید عاقب اور ابو حارثہ اسقف، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر مدینہ پہنچے۔ اسقف نے سوال کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عیسیٰ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا، وہ خدا کے بندے اور اس کے رسول تھے۔ انہوں نے کہا، کبھی آپ نے دیکھا ہے کوئی بچہ باپ کے بغیر پیدا ہو؟ تب آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ یوں ہے، حضرت عیسیٰ کا واقعہ خدا کے نزدیک حضرت آدم کے واقعے کی طرح ہے کہ خداوند عالم نے اس کو زمین سے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ مناظرہ بہت لمبا ہو گیا اور وہ اپنی ضد اور دشمنی پر قائم رہے، تو خداوند عالم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں فرمایا، فَمَنْ حَجَّاكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ ارشاد الہی ہوا، یعنی ان تمام واضح باتوں کے باوجود اگر تم سے کوئی عیسیٰ کے متعلق گفتگو کرے تو آپ ان سے کہیں، ہم اپنے فرزندوں کو بلائیں اور تم اپنے فرزندوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، پھر مل کر مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت کرتے ہیں۔ ناظرین، آیت نازل ہونے کے بعد یہ طے پایا گیا کہ دوسرے دن مباہلہ کیا جائے گا، پھر وہ اپنی جگہ واپس چلے گئے۔ مشورہ کرنے کے بعد ابو حارثہ نے انہیں مشورہ دیا کہ اگر محمد کل اپنے بچوں اور اہل بیت کے ساتھ آئیں تو خبردار مباہلہ نہ کرنا۔ ناظرین، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 61 آیت مباہلہ کہلاتی ہے۔ یہی آیت حسنین کرمین کے فرزندان رسول ہونے پر نص قرآنی ہے اور پنجتن پاک کا تعارف بھی۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کی جانب سے دلائل ماننے سے انکار اور اسلام کے خلاف کٹترجیحوں پر اتر آنے کے بعد حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ اور حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو ساتھ لیا اور عیسائیوں سے کہا کہ تم بھی اپنے اہل و عیال کو لاؤ، پھر مل کر جھوٹوں پر لعنت کی بد دعا کریں۔ تفسیر ابن کثیر میں فتح القدیر، تفسیر مولانا صلاح الدین یوسف اور دیگر مفسرین نے لکھا ہے
کہ اس آیت کریمہ میں اب نا آنا سے مراد ہمارے بیٹوں سے یعنی حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہے، اور نساء آنا سے مراد حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ، اور انفسنا ہمارے نفس یا ہماری جانوں سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہے۔ ایک روایت میں بیان ہوا ہے کہ اشرحبیل جو کہ عیسائیوں کا ایک عظیم اور بڑا عالم تھا، اس نے کہا میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ خدا سے التجا کریں کہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے اکھاڑ دے تو بے شک وہ اکھاڑ دیا جائے گا، بس مبالغہ مت کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، حتیٰ کہ ایک عیسائی بھی روئے زمین پر باقی نہ رہے گا۔ اس کے بعد ابو حارثہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا ہمارے ساتھ مباہلے سے چشم پوشی کریں اور ہمارے ساتھ مصالحت کریں۔ اس طرح ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح نامہ لکھوایا اور عیسائی نجران پلٹ گئے۔ مباہلہ کا واقعہ جہاں اسلام کی فتح عظیم و یادگار رہے، وہاں مشاہرین اسلام کی روحانیت، جلالت، بزرگی کا بھی آئینہ دار ہے۔ ناظرین، سورۃ آل عمران کی آیت مباہلہ جہاں پر یہ ثابت کرتی ہے کہ اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے، وہاں پر اہل بیت کی عظمت و فضیلت بھی واضح ہو رہی ہے۔ نہایت ایک اور روایت میں ہے کہ ایک دن ایک سائل مسجد نبوی میں داخل ہوا اور اس نے وہاں موجود لوگوں سے مدد کی درخواست کی، لیکن کسی نے اسے کچھ نہ دیا۔ اس موقع پر سائل نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے خدا سے شکایت کی، خدایا تو گواہ رہنا، میں نے تیرے نبی کی مسجد میں مدد کی درخواست کی مگر کسی نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ اسی وقت حضرت علی نے نماز میں رکوع کی حالت میں اپنی انگوٹھی کی طرف اشارہ کیا، سائل آپ کے پاس گیا اور آپ کی انگلی سے انگوٹھی اتار لی، جس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارا ولی تو صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ اہل ایمان ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ بہت سارے اصحاب جیسے کہ حضرت ابن عباس، عمار، حضرت ابو ذر، انس بن ملک، ابو رافع مدنی اور مقداد وغیرہ، ان سب کے مطابق یہ آیت ولایت حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے انگوٹھی کا صدقہ دینے کے بعد آپ کی شان میں نازل ہوئی۔ اس واقعہ کا تذکرہ شیعہ اور سنی حدیث اور تاریخی مسارد کے ساتھ ساتھ فرقین کی بہت ساری تفاسیر میں بھی موجود ہے۔